اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا مطلب طوفان سٹارٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ اس کو کس طرح بیٹھ کے ٹریس کریں گے کہ کس نے ساتھ دیا تو کس نے ساتھ نہیں دیا. مطلب یہاں پہ تو ایک پورا مطلب سرکاری مشینری جو ہے نا وہ ہلانے والی بات ہے. آئی ڈونٹ نو اب اس میں کون ٹارگٹ ہوتا ہے کون ٹارگٹ نہیں ہوتا، اور یہ کیا یہ پریکٹیکل بھی ہے یا نہیں ہے، یا یہ صرف بیانات کی حد تک ہے. ویل سی. انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کے تاحیات چیئرمین ہیں. جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے. یہاں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں. ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا. روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا. ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس سے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اچھا یہ ساری بات ابھی آپ سنیے گا، اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ تجزیہ میں اس معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. انہوں نے ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام ضم اضلاع میں ان اداروں کے کیمپسز جو ہے وہ قائم کیے جائیں. بیسیکلی فاٹا کے جو ایریاز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے شہید ارشد شریف کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان بھی کیا. انہوں نے بتایا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے سفارشی کلچر کا خاتمہ کیا جائے. پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا. ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. جبکہ صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح پر ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے. سیاسی ایف آئی آر میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. یہ ایف آئی آر سیاسی انتقام کے لیے درج کیے گئے ہیں. خیبر پختونخوا کا اپنا ایک مخصوص سیاسی کلچر ہے. ہم اسے خراب نہیں ہونے دیں گے. امن و امان ہماری حکومت کی پہلی ترجیح ہے. اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے صوبے میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی آئی ہے. وفاقی حکومت ہمیں وار اینڈ ٹیرر کے فنڈ سمیت دیگر آئینی حقوق نہیں دے رہی. وفاق کو ہماری قربانیوں کا احساس کر کے ہمیں ہمارے فنڈز بر وقت جاری کرنے چاہیے. اچھا اس پہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ارشد عزیز صاحب، جو کہ بیسیکلی کے پی کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ویری ویری سینئر جرنلسٹ، کئی دہائیوں سے مطلب وہ کام کر رہے ہیں. میں ان کے چند پیراگرافس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو جنگ میں آج انہوں نے لکھا ہے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک جذباتی اور پرعزم نوجوان رہنما ہیں جو حکومت چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یعنی نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. تاہم ان کے پاس اس تبدیلی کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل یا روڈ میپ نظر نہیں آتا. بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ تجربے کی کمی اور ویژن کی عدم موجودگی کے باعث اپنے ساتھیوں یا عمران پر زیادہ انحصار کرنا پڑے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید انہیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ان کی اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف 2013 سے خیبر پختونخوا میں اقتدار میں ہے اور اسی نعرے یعنی تبدیلی کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، مگر کوئی نمایاں نظامی تبدیلی تاحال سامنے نہیں آ سکی. سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ عوامی جدوجہد جاری رکھیں گے اور اپنے قائد عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ضروری ہوا تو وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہر ممکن راستہ اختیار کریں گے. تاہم انہیں بخوبی علم ہے کہ ان کے پیش رو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور یہ دونوں راستے پہلے ہی اختیار کر چکے ہیں. علی امین بھی دونوں راستوں پر چلتے ہوئے پھسل کر گر پڑے، جبکہ پارٹی کی دھڑے بندی حکومت چلانے میں بڑی رکاوٹ ہے. جب انہیں بار بار یاد دلایا گیا کہ وزیر اعلیٰ اکیلا حکومت نہیں ہوتا بلکہ صوبائی کابینہ ہی اصل حکومت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کابینہ عمران خان سے ملاقات کے بعد تشکیل دیں گے. جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ملاقات میں تاخیر ہوئی تو کیا کابینہ نہیں بنے گی تو انہوں نے بالآخر کہا کہ ایسی صورت میں وہ دیگر ساتھیوں سے مشاورت کر کے کابینہ کا اعلان کریں گے. تو یہ ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے نئے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ان کا بیان سنا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہاں پہ سفارشی کلچر جو ہے وہ نہیں چلے گا. سفارشی کلچر جو ہے 2013 سے آپ کی حکومت ہے، 12 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. تو 12 سال میں اگر آپ کی سفارشی کلچر جو ہے وہ نہیں ختم کر سکتے، کرپشن کو آپ نہیں ختم کر سکے، گورننس کو آپ نہیں امپروو کر سکے تو پھر آپ لوگوں نے 12 سال میں کیا ہے پھر وہاں پہ؟ اگر آپ اس نظام کو آج تک یہ تبدیل نہیں کر سکے جس کا بار بار آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری پرابلمس ہیں. سو چلیں ٹھیک ہے، میں دوبارہ آئی کیپ اے سافٹ ہینڈ آن ہم بیکاز انہوں نے ابھی اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. آئی ہوپ کہ وہ جس طرح کے وعدے کر رہے ہیں، جس قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، سویلین بالادستی کی وہ جو بات کر رہے ہیں، لیٹس سی وہ کتنا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آئی ول اسٹل گیو ہم سم ٹائم. لیکن اس طرح کی باتیں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہے. گنڈا پور صاحب کے منہ سے بھی ہم اسی قسم کے بیانات سنتے تھے، بلکہ وہ تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے جاتے تھے. میں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا، میں یہ کر دوں گا. وہ تو اپنی تقریروں میں مطلب ان سے بھی 10 ہاتھ میرے خیال میں آگے تھے جب وہ بیانات دینے کے اوپر آتے تھے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے جناب این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان کا، جنہیں اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف درخواست پر پلیس کو ان کی بازیابی کے لیے 3 روز کی جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں پٹیشن فائل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے ہسبینڈ کو جو ہے اٹھا کے لے گئے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر آپ سے شیئر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل، یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سیل ہے، لائف سٹائل مانیٹرنگ سیل. اس نے 20 سے زائد ایسے کیسز کا سراغ لگایا ہے جن میں افراد کے پاس کروڑوں روپے کے اثاثے، قیمتی گاڑیاں، غیر ملکی سفر کی عادت اور سوشل میڈیا پر پرتعیش طرز زندگی کی نمائش موجود ہے، مگر ان کے فائل شدہ انکم ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر کی گئی آمدنی اور اثاثے نہایت ہی معمولی ہیں. ان 20 کیسز میں سے 3 نمایاں مثالیں سامنے آئی ہیں. جنوبی پنجاب کے ایک شخص کے پاس، غور سے سنیے گا، 19 قیمتی اور جدید ماڈل کی گاڑیاں تھیں جن کی مجموعی مالیت کوئی 62 کروڑ 40 لاکھ روپے بنتی ہے.
لیکن اس نے ٹیکس سال 2020 میں صرف ایک گاڑی ظاہر کی جس کی قیمت 10 لاکھ روپے بنتی ہے. ایک ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر اور ٹریول ولاگر بھی ان کیسز میں شامل ہے جس نے 2020 سے 2025 کے دوران اسپین، نیدرلینڈ، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، متحدہ عرب امارات، سویڈن، ڈنمارک، یونان، ترکی، فرانس سمیت دنیا بھر کے دورے کیے. لیکن جب ایف بی آر نے اس کے ریٹرنز کی جانچ کی تو پتا چلا کہ اس نے صرف 4,90,800 روپے اپنی آمدنی ظاہر کی ہوئی ہے اور 3,90,000 روپے اخراجات اور 1,10,09,800 روپے کے اثاثے اس نے ظاہر